کتنا عجیب و غریب فلسفہ بچوں کے سلسلے سے بیان کیا، رزق کے سلسلے سے میں نے بتا دیا، تربیت کے سلسلے سے۔ ایک شکایت اور آتی ہے، بچہ روتا بہت ہے۔ امام کے پاس بھی ایک شخص چلتا ہوا آیا، مولا کئی دن ہو گئے میرا بچہ بہت زور و شور سے رو رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ تیری زوجہ اسے اپنی داہنی طرف لٹاتی ہوگی۔ اب جو اس نے جا کے دیکھا تو واقعاً اس کی زوجہ نے اپنے بچے کو داہنی طرف لٹا رکھا تھا۔ دیکھیے زمانے کی سائنس ابھی بھی مدینے کی گلیوں میں گھٹنیوں چل رہی ہے، گھٹنیوں چل رہی ہے۔ ابھی بھی زمانے کی سائنس گھٹنیوں چل رہی ہے۔ جا دیکھ تیری زوجہ نے اسے داہنی طرف لٹایا ہوگا۔ آیا دیکھا واقعاً زوجہ نے داہنی طرف لٹا رکھا اور بچی رو رہی ہے۔ بھاگا ہوا گیا مولا کے پاس، مولا واقعاً میری زوجہ نے اپنی بچی کو داہنی طرف لٹا رکھا ہے۔ کہا جا اسے بائیں طرف لٹا۔ بائیں طرف گیا گھر، زوجہ سے کہا کہ میرے امام نے فرمایا بائیں طرف لٹا۔ بائیں طرف لٹایا، بچی چپ ہو گئی۔ دوڑا ہوا آیا، مولا ماجرا کیا ہے؟ کہا دیکھ نئی نئی بچی ہے، دائیں طرف لٹا رکھا تھا، چونکہ وہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کو سن نہیں پا رہی تھی، اور دل بائیں طرف ہوتا ہے، اس لیے جب بائیں طرف لٹایا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ ایک ہی آواز سے مانوس ہوتا ہے، وہ ماں کے دل کی دھڑکن، جب بائیں طرف لٹایا اپنے آپ خاموش، اپنے آپ خاموش، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ بس یہی چیزیں سمجھیے، اپنے بچوں کو سائنس کے اعتبار سے نہ پالیے، آل محمد کے اعتبار سے پالیے۔ دیکھیں سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بچے کے منہ میں پہلی غذا ماں کا شیر، آل محمد کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا تو تعجب میں رہنا بھی چاہیے آپ کو، جس کے لیے ہم اپنے راز صرف کرتے ہیں وہ آپ 1-1.5 گھنٹے میں آسانی سے لے کے چلے جائیں۔ میں اتنا بھی تو بے وقوف نہیں دکھتا ہوں آپ کو۔ آل محمد نے کہا نہیں، پہلی غذا ماں کا شیر نہیں ہونا چاہیے، مولا جلدی سے بھرم دور کر دیجئے، ہم بے صبرے لوگ ہیں، صبر کا باندھ جلدی ٹوٹ جاتا ہے، جلدی سے بتا دیجئے پھر غذا کون سی ہونی چاہیے؟ کہا بچے کی پہلی غذا خاک شفا اور فرات کا پانی حل کر کے دو۔ نہیں غور کیجئے، ابھی علت جو میرے مولا نے بتائی ہے، طبیعت خوش ہو جائے گی، گھروں تک دعا دیتے ہوئے جائیں گے۔ کہا فرات کا پانی اور خاک شفا حل کر کے بچے کے تالو اور زبان میں رگڑ دو۔ مولا ہوگا کیا؟ کہا قیامت تک اگر زندہ رہا، کائنات پہ ایمان ہو سکتی ہے، یہ بچہ ایمان پہ رہے گا۔ آپ سمجھے؟ کائنات بے ایمان ہو کے مر جائے، یہ بچہ ایمان پہ باقی رہے گا، ایمان پہ زندہ رہا ہے، ایمان پہ زندگی بسر کرے گا، اور ایمان پہ ہی اس دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ دیکھیے ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان پہ باقی رہنا کمال ہے۔ اور اس ایک عمل سے امام نے ضمانت لی کہ ساری کائنات بے ایمان ہو سکتی ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، کتاب میں درج ہے، اور کم سے کم زندگی کو سنوارنے کے لیے علامہ مجلسی نے جو کتاب لکھی وہ تو ہر گھر میں موجود ہوگی، اس میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ امام نے فرمایا کہ اپنے بچے کو پہلی غذا فرات کا پانی اور خاک شفا حل کر کے دو۔ ساری کائنات بے ایمان ہو کے مر جائے، وہ بچہ ایمان پہ باقی بھی رہے گا، ایمان پہ اس دنیا سے جائے گا۔ آج کل سارا مسئلہ ایمان کا ہے، ہر جگہ ایمان خریدا بھی جا رہا ہے، بیچا بھی جا رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایمان درہم و دینار سے بکے، کبھی کبھی ایمان کو بعد بھی بیچ لیتا ہے۔ ایمان کا سودا کبھی کبھی انسان کا کلام کر لیتا ہے۔ آپ نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جو میرے امام کے لیے ناگوار ہے۔ کئی جگہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں امام نے متوجہ کی، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بس کتنی چھوٹی بات کہ ایک شخص نے کہہ دیا، چاہنے والا ہے، امام کا چاہنے والا ابو ذر کہتا ہے کہ میں تو اس بات میں خوش ہوں، اب میں اس منزل پہ پہنچ گیا ہوں کہ صحت سے زیادہ بیماری کو ترجیح دیتا ہوں۔
دولت مندی سے زیادہ فقر کو ترجیح دیتا ہوں. کہا تم کب سے یہ ترجیح دینے لگے؟ تمہارے اندر کب سے یہ خیال پیدا؟ یہ سوچو کہ جس حال میں خدا رکھے اس حال میں خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو، اور اپنے ہر عمل کو للہ، بار بار کہتا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں، للہ اپنے ہر عمل کو عبادت الہی کے سانچے میں ڈھال لیجیے. اور صرف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، مال بھی زیادہ خرچ نہیں، ہر عمل میں ایک نیت کر لیجئے. صبح اٹھیے تو یہ نیت کیجئے کہ معبود آج کی جو زندگی میں گزاروں گا وہ تیری قربت کے لیے. نہانے گئے، اتنا پانی صرف کر رہے ہیں، قربت خدا کی نیت کر لیجئے. یہ غذا کھا رہے ہیں، معبود اس لیے کھا رہا ہوں کہ جسم میں قوت ہوگی تو تیری عبادت کروں گا. ہر عمل کا ثواب مرتب ہو جائے گا، جیب سے کچھ نہیں خرچ ہوگا. وہ تو جناب بہلول تھے کہ ایک شخص آیا، بہلول کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہو تو بہت مضبوط لیکن جیب سے کچھ نہ خرچ کرنا پڑے. اب جناب بہلول بھی بہت پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک کام کر، جنازے میں شرکت کر لیا کر، جیب سے کچھ نہیں خرچ ہوگا. ہر عمل پہ 70 کم سے کم روایت ہے کہ 70 فرشتے ہر قدم پہ پروردگار تشییع جنازہ جو جنازے میں شامل ہوتے خلق کرتا ہے، جو اس کی طرف سے استغفار کرتے رہتے. تو بہلول سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ اور کوئی عمل بتا دیا ہوتا، یہ تشییع جنازہ ہی کیوں بتایا؟ کہا یہ مال دنیا سے محبت کرنے والا تھا، جب جنازہ دیکھے گا نا، دیکھیے بہلول کو زمانہ دیوانہ کہتا ہے، جب جنازہ دیکھے گا تو اس کا یہ حرص، یہ طمع جاتی رہے گی اور اپنے آپ مال خرچ کرنے پہ بھی آمادہ ہو جائے گا، عمل کرنے پہ بھی آمادہ ہو جائے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ میں اس امید کے ساتھ مصائب کی طرف آ رہا ہوں کہ اب اس کانودر میں جو بھی مومن بچہ تشریف لائے گا اسے آپ پہلی غذا خاک شفا اور فرات کا پانی حل کر کے دیں گے. معصوم کا فرمان ہے، فرات کے پانی کی کم فضیلت نہیں ہے، فضیلتوں کا باب مرتب ہوا ہے فرات کے پانی کے لیے کہ وہاں ہر شب کوثر کا پانی ملایا جاتا ہے نا. جا کے کتابوں کو پڑھا کیجئے، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوا کیجئے. ہماری قوم اور ہمارے قوم کے رہبر وہ نہیں کہ آپ کو پڑھنے سے روک دیں. ہم تو راغب کرتے ہیں کہ آپ دن رات پڑھتے رہیں تاکہ ہمیں بات کرنے میں آسانی ہو. بہرحال یہاں تک جو گفتگو تھی وہ آپ سے تھی، آپ کے لیے تھی. اب جو 2-4 لمحات لینے ہیں وہ اس بی بی کے لیے ہیں جو بہت دور سے آتی ہیں. وہ بی بی جو رہتی تو ہے زندان میں، وہ بی بی جو رہتی تو سیریا میں، وہ بی بی جو آرام تو کر رہی ہے جنت البقیع میں، لیکن ادھر آپ نے حسین کی عزا کا فرش بچھایا، ادھر وہ بی بی آمادہ سفر ہو جاتی ہے. مصائب میں اس لیے کوتاہی کبھی نہیں کرتا. حسرت ہے علی کی بیٹی کے آنسو. 4 مصرے اسی غم کے بیان کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ پہنچ گئے تو رونے کے لیے 4 مصرے کافی ہو جائیں گے. آپ اپنی زندگانی کو دیکھیے گا، پھر اس کے 4تھے مصرے پہ غور کیجیے گا کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے، جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے. ہائے کتنی غریب ہے زہرا. صاحب کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ رحمت نازل کرے ان آوازوں کے اوپر. کبھی کوئی دکھ نہ دیکھیں. بی بی کی دعا آپ کے ساتھ رہے.
جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے، اور عجیب انداز کا پرسہ ہے۔ کئی سوال تو آج تک جناب زہرا کے میرے سمجھ ہی میں نہیں آئے۔ ابو الحسن ایک روز گھر میں آئے، جناب زہرا نے سوال کیا، ابو الحسن ساری کائنات نے آپ سے سوال کیا، کیا اجازت ہے کہ رسول کی بیٹی بھی سوال کرے؟ لکھا کتابوں میں یہ ہے کہ علی کی دو آنکھیں فرات کی طرح بن گئی ہیں، مسلسل آنسو جاری ہے۔ میں نے مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی، مسلسل آنسو جاری ہیں۔ بنت رسول پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہا یا علی، کیا مدینے کے لوگوں نے پرسے کا رواج بدل دیا ہے؟ مدینے کے لوگوں نے پرسے کا رواج بدل دیا ہے۔ بنت رسول آپ نے ایسا کیوں پوچھا؟ کہا اس سے پہلے مدینے کی جتنی بھی خواتین کے باپ اس دنیا سے گئے، کائنات کے تمام بشر یہاں کے چند لوگ آتے تھے اور دلاسا دیا کرتے تھے، جب میرا بابا اس دنیا سے گئے تو میرے دروازے پہ آگ اور لکڑی لے کے چلا۔ العظمت للہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء۔ حسرت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے آنسو، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، میں نے انہی آنکھوں سے روایت پڑھی امام سجاد کی۔ آپ نے فرمایا کہ روز محشر میری دادی ہر عزادار کو بلا کے اس کا شکریہ ادا کرے گی۔ صرف اس ایک مرحلے کو پہچان لیں، اگر آپ ہمیں اگر اس ایک مرحلے کی معرفت ہو جائے کہ اللہ اکبر جناب زہرا شکریہ ادا کرے، رسول کی بیٹی شکریہ ادا کرے، جس ایک ایک قطرے آنسو کے سبب ہمارا وقار، ہماری عزت، اللہ اکبر۔ لیکن وہ آنسو کا قطرہ کتنا عظیم ہے جس کے لیے جناب زینب کو نہ جانے کتنا تڑپنا پڑا ہے۔ جب بھی بھائی کو رونے بیٹھتی تھی، شمر تازیانہ لے کے پہنچ جاتا تھا۔ جناب زینب کے لیے تو ملتا ہے کہ بعد کربلا کبھی آپ پشت کے بل نہیں سوئی۔ میرا کام پڑھ دینا تھا، آپ کا کام سن لینا تھا۔ کبھی غور کیا کیجئے، کبھی پشت کے بل نہیں سوئی۔ جب پوچھا گیا پشت کے بل کیوں نہیں سوئی، کہا اتنے تازیانے پڑے ہیں۔ امام سجاد کی ایک روایت، نصیحت آمیز روایت سن لیجئے۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے ایسے نمازی کے اوپر جو اپنی نماز تمام کرے اور حارث بن نوفل پہ لعنت نہ کرے۔ مجھے تعجب ہے ایسے نمازی کے اوپر کہ اپنی نماز تمام کرے اور حارث بن نوفل پہ لعنت نہ کرے۔ جب کسی نعمان بن منذر مدائنی نے پوچھا میرا مولا حارث بن نوفل نے کیا کیا تھا، کہا شمر نے اسے اس کام پہ معین کیا تھا کہ جب دیکھو سید سجاد کی پھوپھی کو سوتا ہوا تب تازیانے مارنا شروع کر دینا، خبردار سب سو جائیں، سجاد کی پھوپھی نہ سونے پائے۔ اور ہمیں تو خبر نہیں، ہم نے میر انیس کے مرثیے ضرور پڑھے، کبھی جناب زینب کا بھی تو مرثیہ پڑھیے جا کے۔ انہوں نے پتا ہے جب اپنی اماں کی قبر پہ پہنچی تو ایک فقرہ کا اماں اب تو آپ کی قبر بھی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ فقرہ سننا تھا کہ قبر سیدہ کو زلزلہ آیا، آواز آئی بیٹی کیوں؟ روایت سن لیجئے گا، طریق العرفان کے اندر یہ روایت ہے کہ جیسے یہ فقرہ سنا زمین جنت البقیع کو زلزلہ آیا، قبر زہرا لرز گئی۔ بیٹی کیوں؟ کہے اماں 66 راتیں ہو گئی تھی، زینب سوئی نہیں تھی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ روایت پڑھی بخدا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
میں نے سوچا ایسا کیسے ممکن ہے کہ 66 راتیں ہو جائیں زینب نہ سوئے. پتہ ہے آگے بی بی زینب اسی مرثیے میں دلیل دے رہی ہے کہ جب تک حفاظت کی ذمہ داری عباس کے اوپر تھی عباس نہیں سوئے. شام غریبہ سے حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر. ارے جب قافلہ رکتا تھا بچوں کے قریب دلایا. اللہ عظمت للہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. غرصے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. اور یہ سوچ کے نوجوانوں کبھی نہ رویا کریں کہ پتہ نہیں برابر والا ہماری آواز سنے تو کیا کہے، بلکہ یہ سوچ کے رویا کریں پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا سجاد بیٹھے اپنے بابا کو لہو رو رہے ہوں. خدا کی قسم جناب سید سجاد نے تو نہ جانے کتنی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں بازاروں میں قتل کیا گیا. ہمیں بازاروں میں قتل کیا گیا. میں سوچتا تھا کہ بازاروں میں قتل کیا گیا کیا مطلب. امام سجاد نے ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے صحابی نعمان سے بتایا نعمان غیرت دار کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے خلاف کوئی جملہ بول دیا جائے. سید سجاد کو امام حسین غیرت اللہ کے لقب سے یاد کرتے تھے اور سید سجاد کے سامنے پھوپھی کی چادر اتر گئی. کبھی آپ نے گئے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے وہ علاقے بھی دیکھے ہوں گے جب آپ سیریا سے نکل کے عراق کی طرف آئے ہوں گے تو جن راستوں سے گزارا گیا ہے آپ تو بس پہ چڑھ کے چلے آتے ہیں اور اس کے بعد بھی کربلا اترتے ہیں تو کوئی اپنے کمر کو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، کوئی آرام کر رہا ہوتا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے. جب ان سے پوچھئے کہ آپ لیٹے کیوں ہیں؟ مولانا بہت تھک گئے ہیں، دیکھا نہیں کتنی دور کا سفر کر کے آئے ہیں، بس یہی خیال کیا کرو کہ جہاں تم سواری سے چڑھ کے آئے ہو ان علاقوں سے مولا سجاد کو پیدل گزارا گیا. اس جملے کے طفیل میں آپ کو زیارت نصیب ہو، آپ کربلائے وہ اللہ زیارت کر. میرے ساتھ جو لوگ تھے میں جگہ جگہ انہیں متوجہ کرتا رہا. کہیں چھوٹی قبریں کہیں بڑی قبریں. میں سوچتا تھا یہ قبریں کیسی ہے. جب میں نے پڑھا کہ کربلا سے تو بہت سارے بچے چلے تھے. مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا، کربلا سے تو بہت سارے بچے چلے تھے لیکن ہاتھ سے گردن بیویوں کے بندے تھے. ایک روایت جو امام سجاد نے بیان کی، اس لیے کہ میں حمید بن مسلم کی روایتیں نہیں پڑھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میں نے کتابوں کے اندر پڑھا کہ حمید بن مسلم امام حسین کے لاشے کو پامال کرنے والوں میں سر فہرست تھا، میں نے اس کی روایتیں پڑھنا بند کر دی. امام سجاد کا ایک فقرہ کہ جب اہل حرم کو قیدی بنا لیا گیا، 11 تاریخ کو قافلہ مقتل سے گزارا گیا، سید سجاد کا رخ ایک طرف ہے، جناب زینب نے اس رخ کو دیکھ کے اپنے آپ کو بلندی سے گرایا. پڑھنے کو تو پڑھ دیا جاتا ہے، سننے کو سن بھی لیا جاتا ہے. عباس کے گھوڑے سے گرنے پہ آپ اتنا روتے ہیں اور صرف یہ سوچ کے روتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سلامت نہیں اللہ جانے کس اعتبار سے گھوڑے سے گرا ہوگا. تو سوچئے تو کہ یہ تو خاتون ہے اور ہاتھ سے گردن بندے ہیں، اونٹ کی بلندی ہے. بس فقرہ نجف اشرف میں نے مصائب کے یہ جملے پڑھے تھے اور آج بہت زمانے کے بعد یہ جملے یہاں پڑھ رہا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ شمر سے کہتی ہے اتنی اجازت دے دے کہ ہم آخری دیدار کر لیں مقتل کا. اللہ اکبر، ہم آخری دیدار کر لیں مقتل کا، آخری دیدار. تمام بیویاں الگ الگ لاشوں کے قریب آئی. جناب زینب کے بارے میں امام سجاد بیان کرتے ہیں کہ میری پھوپھی لاشا میرے بابا کا تلاش کر رہی ہے.
میری بھوپھی ام کلثوم سے کسی خاتون نے آ کے کہا جو بنی اسد سے تعلق رکھتی تھی، اے بی بی یہ جو تلوار اور ٹوٹے ہوئے نیزوں کا ڈھیر ہے نا، تیرا بھائی اس کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں چھپے ہوئے خزانے کو کس چیز کے ذریعے سے اس کی چھپی ہوئی شے ہٹاتے ہیں؟ ہاتھوں کے ذریعے نا۔ میرا سوال ہے، گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے، اس ٹوٹے ہوئے خنجر، ٹوٹے ہوئے نیزوں کے نیچے دبا ہوا ہے تیرا بھائی۔ ایک مرتبہ جناب زینب و کلثوم سن کے تڑپی، ارے ہاتھ پسے گردن بندھے تھے، امام سجاد نے کہا کونیوں سے ہٹانا شروع کیا، ٹوٹے ہوئے خنجر، نیزے، بھالے۔ امام سجاد کہتے ہیں اگر میں امام نہ ہوتا تو اپنی پھوپھی کو پہچان نہ پاتا، ارے سارا چہرہ زخمی۔ جب وہ خنجر، بھالے، ٹوٹے ہوئے نیزے ہٹے تو ایک مرتبہ بہن اپنے بھائی کے لاشے پہ گری، بھیا حسین، بھیا حسین، آپ کے سہارے زینب آئی تھی، بھیا اب اس جگہ سے کوچ کر رہی ہیں۔ ساری وصیتیں، ساری باتیں جب زینب نے کر لی نا، بھیا خیام جلا دیا گیا، بھیا آپ کی امانت سکینہ کے تماچے لگے، بھیا 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 گوشوارے چھین لیے گئے، بھیا بھیا دادا علی آئے تھے، بھیا بھیا سکینہ کے دادا علی تشریف لائے تھے میرے بابا، لیکن بہن بڑی مجبور تھی۔ ارے جو اپنے بابا کے سامنے ننگے سر بچپن میں نہ جاتی ہو، بھیا اپنے بابا کے سامنے ننگے سر کھڑی تھی۔ جب ساری فریادیں ہو گئی تو بس آخری مرحلہ سن لے، اٹھی۔ بہت غم مناتے ہیں نا باب الحوائج کا، بس اب جس انداز میں پرسہ دینا ہو دے لیجئے گا۔ میں نے یہی روایتیں پڑھی ہیں۔ اصل قبر دیکھنے کا شرف جب مجھے حاصل ہوا دوسری زیارت میں، تو میں نے خدا کی قسم یہی دیکھا منظر کہ اتنی چھوٹی قبر ہے میرے مولا عباس کی۔ میں نے ہر زیارت میں ایک ہی چیز مانگی تھی، مولا عباس آپ کی اصل قبر دیکھنا چاہتا ہوں، اور مولا نے خدا کی قسم منبر پہ بیٹھا ہوں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، نہ مال کا، نہ اولاد کا، نہ دولت کا۔ مولا مجھے آپ کی اصل قبر دیکھنی ہے۔ جب گیا میں نے دیکھا اتنی چھوٹی قبر میرے مولا عباس کی ہے۔ اس راہداری سے ہوتا ہوا جب میں اصل قبر کے پاس گیا میں نے دیکھا اتنی چھوٹی قبر۔ تلاش کرتا کرتا جب بات اس منزل تک پہنچی تو سید مہدی بحرالعلوم کا ایک واقعہ پڑھا کہ جب عباس کی قبر بوسیدہ ہو گئی تو خواب میں آ کے عباس نے متوجہ کیا مہدی بحرالعلوم کچھ مزدوروں کو لے کے چلے قبر کی مرمت کرانے کے لیے۔ مزدور جب اندر گئے تو انہوں نے مزدوری کا سارا سامان پھینک کے کہا مہدی بحرالعلوم آپ ساری زندگی جھوٹ بولتے رہے، آپ تو یہ کہتے تھے کہ عباس کا قد اتنا دراز تھا کہ زمین کو خط دیتا تھا، پھر قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ بس جملہ سن لیجئے گا، مہدی بحرالعلوم نے اپنا ماما اتار کے زمین پہ پھینک دیا کہ ارے عباس کے بارے میں نہ پوچھو، قطعو یدہ و رجلہ وجسدہ اربا اربا، عباس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، پیر بھی کاٹ دیے گئے، جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے۔ ارے حسین عباس کو جہاں سے اٹھاتے تھے عباس بچھڑ جاتے۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ اب جناب زینب اٹھی ہے، جناب زینب اٹھی ہے، آخری مرحلہ جس انداز میں فرصہ دینا ہو دے لیجئے گا۔ آخری مرحلہ جناب زینب اٹھی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، چہرہ لہو لہان ہے۔ بھیا حسین میں اپنے بھائی عباس سے ملنے فرات کے کنارے جا رہی ہوں۔ عباس کے مصائب سن لیے نا، جسم کے اتنے ٹکڑے، جسدہ اربن اربا، اربن اربا کا ترجمہ مولانا بیٹھے پوچھ لیجئے گا، ٹکڑے سے بھی چھوٹے ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہوتا بھی کیوں نہیں؟ عمر سعد نے اعلان جو کیا تھا، ارے بدر سے لے کے نہروان تک جس کو علی سے جو بدلہ لینا ہو، علی کی تصویر زمین پہ آ گئی۔ جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین میں اپنے عباس سے آخری مرتبہ ملنے جا رہی ہوں، اسی عباس سے کہ جب مدینے سے چلی تھی تو الحجاب الحجاب کہہ کے جتنے چلنے والے تھے انہیں روک دیا تھا، خبردار
علی کی بیٹی کا قافلہ نکلنے والا ہے، اسی عباس سے اس حالت میں ملنے جا رہی ہے کہ ہاتھ پر سے گردن بندھے ہیں۔ میں نے نجف اشرف میں یہ روایت پڑھی، اس کے بعد آج پڑھ رہا ہوں۔ بس جیسے ہی جناب زینب کے قدم اٹھے، لاش کے کچھ ٹکڑے فرات سے قریب ہونے لگے۔ جب دوسرا قدم بڑھا اور قریب ہوئے، تیسرا قدم بڑھا اور قریب ہوئے، ایک مرتبہ لاش کے ٹکڑے سمٹے، ہر ٹکڑے سے آواز آئی، آقا حسین اپنی بہن کو روک لیجئے۔ اے آقا، میں اپنی بی بی کو بے ردا نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جسم حسین میں لرزہ برپا ہوا۔ اے زینب، ارے فرات کے کنارے نہ جانا، میرا غازی یار۔ لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمیں مزید اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ مرحمت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہو، بحق بیمار کربلا شفائے کلی مرحمت فرما۔ معبود جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ عنایت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو دادادار یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ معبود جس کے دل میں جو حاجت ہو، بی بی سلام اللہ علیہا کے طفیل میں اسے قبول فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث امن امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سنگ فرما۔ والحمدللہ۔ آئی ہے زینب، آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب، آیا ہے مدینہ، لبریزی ہے زینب، آیا ہے مدینہ۔ ایک سال گزارا ہے زندان ستم میں، دن باقی گزارے گے زینب اس غم میں، مقتل میں ہے اصغر زندان سکینہ، گھبرائی ہے زینب، سانس بچی ہے تو دیکھ کہیں نہ، گھبرائی ہے زینب، آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب، آیا ہے مدینہ۔ یہ سوچ کے روتی ہے سگرا، ہر فرد کے بارے
حسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر بات بتاؤں گی جب پوچھے گی سغرا بالوں کی سفیدی کا بتلاؤں سبب کیا آؤ سے تو بہتر زندان میں جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ جب پرسہ مجھے دیں گے سب لوگ وطن کے کس طرح چھپاؤں گے یہ نیل رسن کے احوال سفر کا کہہ دائیں کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ ہر زخم سنا دے گا احوال سفر کا پھٹ جائے گا دل اس کا جب دیکھ گی سغرا پیشانی سجاد اور سرخ پسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ حجرے میں جو جاؤں گے میں اور محمد اس دل کو رلائیں گے بچوں کے کھلونے دل شدت غم سے پھٹ جائے کہیں نہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ سب کچھ تو لٹائی پردیس میں زینب مظلوم مسافر یہ کیا جی کے کرے بن بھائی کے اب تو دشوار ہے جینا گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ زینب کے خیالوں میں آواز یہی آئی محمل سے اتر کر جب خزان صدا دی دل تھام لو بیوی لو آیا مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ کہتا ہے جگر تھامے فرحان تڑپ کر روداد کرو مظہر بس ختم یہیں پر گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ گھبرائی ہے زینب
حسینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین ابن سید الوسیم السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و اخیک السلام علیکم الائمۃ المعصومین منیک السلام علیکم سادات معالیہ جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا ابن مولا السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی لقل فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام انس والجان سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وجہورک وجعلنا من انصارک واعوانی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحوم اکبر بھائی پیر بھائی چودھری کوری અને મરહુમા બતુલાબેન વલીભાઈ ચૌધરીના ઈસાલે સાહેબ ફાતિયા પઢવા ગુજારિશ છે એક સૂરે ફાતિયા મરહુમ મોહમ્મદભાઈ ડોસન ઉમતિયા અને એક સૂરે ફાતિયા કુલ્લે મરહુમ મોમિન મોમિનાતના ઈસાલે સાહેબ પઢવા